تحریک انصاف کے وزیر اعظم کے خلاف آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ووٹ کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں سپریم کورٹ کے اسپرٹ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ ابھی تک آپ مبہم بات کر رہے ہیں، آپ وضاحت نہیں کر رہے، کیونکہ ہم 3 اپریل کو بھی ڈپٹی اسپیکر کی اس رولنگ کے خلاف سپریم کورٹ میں گئے جو آئین کے خلاف تھا، جو قانون اور قواعد و ضوابط کے خلاف تھا۔ ہم نے سپریم کورٹ سے پارلیمان کا وہ آئینی حق واپس دلوایا ان ممبران کو اور قوم کو جو اس ملک کے دستور نے اس کو دیا ہے۔ آپ نے 3 اپریل کو بھی خط کا بہانہ بنایا اور اس خط کی بنیاد پر عدم اعتماد کو خارج کیا۔ آپ کا وزیر اعظم ریکارڈڈ ویڈیو اس کے سامنے آئی کہ وہ پہلے ہی آپ کے آرڈر سے پہلے، رولنگ سے پہلے ہی اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائز صدر کو کر چکا تھا۔ ہم نے اس کے خلاف عدالت میں قانونی جنگ لڑی۔ آج آپ پھر اس کے خلاف ایک محاذ کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ خط کو بنیاد بنا کر پوری ملک کی سیاست کو اس کی آڑ میں آپ زمین بوس کرنا چاہتے ہیں، پارلیمان کو زمین بوس کرنا چاہتے ہیں، آئین کو زمین بوس کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بتائیں مجھے کہ جب آپ کو اپوزیشن لیڈر نے عوامی پریس کانفرنس کے ذریعے کہا کہ آپ خط پارلیمان میں پیش کریں، عدم اعتماد جمع ہو چکا تھا، کیوں آپ نے اس وقت پارلیمان میں جمع نہیں کیا؟ کیوں آپ نے عدم اعتماد کو اس خط کی بنیاد پر خارج کیا؟ کیوں آپ نے اسمبلیاں اس خط کی بنیاد پر توڑی؟ اب آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں رہا کہ آپ خط کی بنیاد پر پارلیمان کا وقت ضائع کریں۔ آپ مینڈیٹ کھو چکے ہیں، اتحادیوں کا اعتماد کھو چکے ہیں، آپ اپنے ممبران کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ آپ تسلیم کریں کہ آپ کا وزیر اعظم اب پاکستان کا وزیر اعظم نہیں رہا۔ یہاں پر ووٹ کرایا جائے اور یہاں پر میں اپنے پارٹی کے حوالے سے میری قیادت کا نام لیا جاتا ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے جناب اسپیکر، میری پارٹی کی قیادت وہ میری قیادت ہے، یہاں پر اگر آپ ان کو دلیل سے شکست نہیں دے سکتے تو ان کو گالی دیتے ہیں۔ آپ یہاں میاں نواز شریف صاحب کو گالی دیتے ہیں، آپ یہاں پر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو آج بھی گالی دیتے ہیں، بھٹو شہید کو آج بھی گالی دیتے ہیں۔ یہاں یوسف رضا گیلانی صاحب بیٹھے ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب نے پارلیمان کے حق کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے اور اس آئین کا حلف جو انہوں نے اٹھایا، انہوں نے جو قربانیاں دی، ان کے بیٹے کو اس وفاداری کے پاداش میں اغوا کیا گیا، ان کا عزم نہیں ٹوٹا، انہوں نے عوام کی خدمت کا علم آج بھی بلند رکھا ہوا ہے۔ ہم تحدیث بن نعمت کے طور پر کہہ رہے ہیں، آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین کی جنگ لڑ رہے ہیں، پارلیمان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور یہاں پر آپ کے ایک ممبر نے کہا کہ کون بچائے گا پاکستان؟ جواب میں کیا آیا؟ یہی رکن تھا جس نے ایک وقت میں کہا تھا کون بچائے گا پاکستان؟ جواب میں آیا نواز شریف، اس کے ترانوں پر دھمال ڈالتا تھا۔ پھر ماضی قریب میں پیپلز پارٹی کے لیے بے نظیر بھٹو شہید کے لیے اس نے کہا کون بچائے گا پاکستان؟ جواب آیا بے نظیر بھٹو آج آپ کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہم عمران کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ تم صرف اپنے مفادات کے ساتھ کھڑے ہو، تم پاکستان کے مفاد کے خلاف۔ جناب اسپیکر، یہ پاکستان، اور میں اس پارلیمان پر واضح کر دینا چاہتا ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں اپنے تیسری نسل میں اس پارلیمان کا رکن ہوں۔ لایا جائے اس ممبر کا
اس ممبر کا شجر نسب بھی لایا جائے, میرا شجر نسب بھی لایا جائے. اگر اس کا شجر نسب فرنگی کی غلامی میں نہ ملا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا, اور اگر میرا شجر نسب فرنگی کے خلاف لڑنے والے مجاہدین میں آپ کو نہ ملا میں پھر بھی سیاست چھوڑ دوں گا. اس طرح قوم کو گمراہ نہ کیا جائے. آپ کہتے ہیں عمران امریکہ کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہے, عمران ہندوستان کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہے. تمہارا عمران ہمارے خلاف ڈٹ کر کھڑا نہیں ہو سکتا. تم ہندوستان کے خلاف ڈٹ کر کھڑے رہو گے, تم امریکہ کے خلاف ڈٹ کر کھڑے رہو گے. تم سلامتی کونسل کے بارے میں ہمیں کہہ رہے ہو کہ تم لوگوں کو دعوت دی. تمہارا وزیر جھوٹ بولتا ہے. ایک نوٹیفیکیشن دکھا دے کہ جو ہمیں آیا ہو. ایک شہباز شریف صاحب کو کال آئی, خدا جانے کون سے دفتر سے آئی, آپ کے دفتر سے آئی یا کسی اور کے دفتر سے آئی, اور اس کی بنیاد پر آپ پورے اپوزیشن کو, جناب اسپیکر آپ وضاحت کریں. جناب اسپیکر آج آپ صرف اس چیز کی وضاحت کریں, آج آپ صرف اس چیز کی وضاحت کریں کہ آپ آئین کے اختیار کو استعمال کریں گے یا بنگانہ. اسپیکر ہم آئینی حق آپ سے مانگ رہے ہیں, ہم آئینی حق مانگ رہے ہیں. آپ ایک رولنگ, آپ خط کا مقدمہ بھی سپریم کورٹ میں ہار چکے ہیں, آپ رولنگ بھی ہار چکے ہیں. آپ کے پاس اور کوئی بہانہ نہیں, اور جو بہانہ آپ ابھی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بہانہ بھی آپ سے چھن چکا ہے. آپ ہار چکے ہیں جناب اسپیکر, آپ کو تسلیم کرنا چاہیے. اور ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں, مجھے آج صرف ووٹ پر بات کرنی ہے کہ آج صرف ووٹ کرایا جائے, اور اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہ کی جائے کہ جو اس ایوان کی کارروائی میں مخل ہو. میں ایک بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, ابھی بھی آپ کی طرف سے وہاں سے گالیاں آ رہی ہیں. جناب اسپیکر, میرے جد امجد نے اس آئین کے لیے گالیاں کھائی ہیں, میرے والد نے اس آئین کے لیے گالیاں کھائی ہیں, جمہوریت کے لیے کھائی ہیں. ہم پاکستان کے لیے آپ کی گالیاں برداشت کر لیں گے, لیکن آپ کے ہاتھوں میں پاکستان کو بحیثیت کھلونا کبھی نہیں دیں گے. ہم نے آپ کو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ امریکی سازش ہے. میں روز اول سے تمہاری حکومت تسلیم نہیں کر رہا, برداشت کر رہا ہوں. تم کس بنیاد پر کہہ رہے ہو کہ یہ سازش ہے؟ سازش تو اس کو کہی جاتی ہے جو آپ کر رہے ہیں. آپ کو موقع ملے, بار بار ملے. آپ نے پونے چار سال ایک ایسے اسپیکر کی حیثیت سے یہاں پر بات کی کہ جو ہم چاہتے تھے کہ نہیں ہونی چاہیے. آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے, ایک موقع اللہ نے آپ کو دیا ہے. میں آپ کے پاس چیمبر میں آیا تھا, میں نے آپ سے یہ کہا کہ میں پچھلی مرتبہ بھی آپ کی اور یہاں پر فلور پر کچھ بدمزگی ہوئی, میں اس کی معذرت کے لیے آیا کہ میرا پرسنلی آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں. میں آج بھی کہتا ہوں کہ میرا آپ کے ساتھ کوئی پرسنلی جھگڑا نہیں ہے, لیکن میں یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ یہ آئین تو ہمارے پاس امانت ہے. اگر آپ اس پر عمل درآمد نہیں کرائیں گے تو پھر کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیا چاہتے ہیں آپ کہ ملک میں انارکی ہو, ملک خانہ جنگی کی طرف جائے؟ ملک کو آپ کس طرف لے جانا چاہتے ہیں یہ بھی آپ بتا دیں, یا آپ صرف اتنا اس ایوان کو بتا دیں آپ سپریم کورٹ کے اسپرٹ کے مطابق چلانا چاہتے ہیں؟ میں تسلیم کرتا ہوں, لیکن ٹائم بھی بتا دیں کہ کس وقت آپ نے ووٹ کرانا ہے. اس کے علاوہ جو آپ کی یہاں پر چیئر پر بیٹھے ہیں اس سے ہمیں
وہ آپ کے بیٹھنے کو مشکوک بنا رہی ہے. جناب اسپیکر, Thank you. آپ اپنے آپ کو بھی مشکوک نہ بنائیں اور اس کرسی کو بھی مشکوک نہ بنائیں. بہت Thank you. شکریہ. حماد